اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آپ حضرات کو مکروہ یعنی ممنوع اوقات کے متعلق پر ایک اہم ترین مسئلہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مسئلہ پورا سن لیجئے، غور سے سن لیجئے، آگے شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کے متعلق معلومات مل جائے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ ممنوع اوقات کتنے ہیں اور کون سے ہیں۔ تو یہ تو تقریباً ہر کسی کو معلوم ہے کہ 3 اوقات یہ نمازوں کے لیے ممنوع ہے۔ پہلا وقت جب سورج طلوع ہونے کا پروسیس شروع ہو جائے، سورج نکلنے کا جو پروسیس ہے یہ تقریباً 12 منٹ زیادہ سے زیادہ لیتا ہے۔ بعض ایام میں 10 منٹ بھی لیتا ہے، بعض میں 9 منٹ لیتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 12 منٹ لیتا ہے، تو ہم 12 منٹ ہی بتائیں گے۔ تو جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے اور پورا نکلنے میں یہ 12 منٹ لیتا ہے، تو یہ 12 منٹ جس کو ہم طلوع الشمس کہتے ہیں، طلوع الشمس کا وقت، یہ ممنوع ہے۔ دوسرا وقت جب سورج مکمل آسمان کے درمیان میں آ جائے، وہی وقت جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، سورج ابھی زائل نہیں ہوا، تو یہ وقت بھی ممنوع ہے۔ تیسرا وقت سورج غروب ہونے کا وقت، سورج غروب ہونے کا پروسیس جو شروع ہوتا ہے، یہ دورانیہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 17 منٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ تینوں اوقات، سورج طلوع ہونے کا وقت، جب سورج زائل ہو رہا ہو وہ وقت، وہ تقریباً 5 منٹ ہوتا ہے، اور سورج غروب ہونے کا وقت، ان تینوں اوقات میں کسی قسم کی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ چاہے فرض نماز ہو وہ نہیں ادا ہوگی، چاہے قضا نماز ہو، چاہے واجب نماز ہو، یہ نمازیں ان 3 اوقاتوں میں ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی اس میں نفل پڑھنا چاہے تو نفل تو ادا ہو گئی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگا یہ، یعنی اس کا نہ پڑھنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ مکروہ تحریمی عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے تو نہ ہی پڑھے۔ تو ان 3 اوقات میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا، فرض اگر کوئی پڑھ لے تو فرض ادا ہی نہیں ہوگا، اگر کوئی قضا نماز پڑھ لے تو بھی ادا نہیں ہوا، اگر کوئی واجب نماز پڑھ لے تب بھی یہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر سجدہ تلاوت ان 3 اوقات میں کوئی کرنا چاہے تو اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی ان اوقات میں تلاوت کر رہا ہو، تلاوت کے لیے یہ اوقات ممنوع نہیں ہے، اس میں تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن نمازوں کے لیے ممنوع ہے۔ اور تلاوت کرتے کرتے اس میں سجدہ تلاوت آ جائے اور کوئی چاہے کہ میں ابھی سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو اسی وقت یہ 3 اوقات میں اگر سجدہ تلاوت کوئی پڑھ لے اور سجدہ کرنا چاہے تو وہ سجدہ تلاوت کرنا مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ ہے لیکن زیادہ مکروہ نہیں ہے، تھوڑی کراہت اس میں آئے گی مکروہ تنزیہ کے ساتھ۔ اور اگر کسی نے سجدہ تلاوت پہلے پڑھا ہو اور سجدہ ان اوقات میں کرنا چاہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ جب یہ وقت گزر جائے تو تب سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔ بہرحال سجدہ تلاوت بھی ان اوقات میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 3 اوقات تو ہر قسم نماز کے لیے ممنوع ہو گئے۔ اب نفل نماز کے لیے کون سے اوقات ممنوع ہیں؟ تو یہ 3 نماز یہ ہو گئے، 3 اوقات یہ ہو گئے نفل کے لیے۔ میں نے عرض کیا یہ کہ ہر قسم کی نماز کے لیے یہ 3 اوقات ممنوع ہے، تو نفل بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اب نفل کے لیے 2 اوقات بھی اس میں شامل کر لیں۔ وہ 2 اوقات کون سے ہیں؟ فجر کا پورا وقت نفل کے لیے ممنوع ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت میں صرف 2 رکعت ہی پڑھے ہیں، جو ہم سنت گردانتے ہیں۔ جو 2 رکعت سنت ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں اور بہت اختصار کے ساتھ پڑھے ہیں۔ تو فجر کے وقت پورا وقت نفل نماز کے لیے مکروہ ہے، اس میں نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی
اپنی عصر کی نماز پڑھ لے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ لے چاہے انفرادی پڑھ لے، عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل پڑھنا مغرب تک، مغرب کی نماز پڑھنے تک، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس وقت میں بھی نفل نہیں پڑھنا چاہیے۔ نفل کے لیے میں نے 3 اوقات کے علاوہ 2 اوقات اور بتائے، ایک صبح کا وقت یعنی فجر کا پورا وقت، طلوع شمس تک، جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھنا نفل چاہیے۔ نفل اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، اس سے پہلے یعنی فجر کے وقت میں نفل نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی عصر کا نماز پڑھ لے، اگر جماعت ہو جائے اور کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عصر کی نماز پڑھ لے تو عصر کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے تک نفل نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ 5 اوقات نفل کے لیے ممنوع ہے، اور یہ 2 اوقات جو میں نے بتائی یعنی فجر کا وقت اور عصر نماز پڑھنے کے بعد کا وقت، اس وقت میں قضا نماز پڑھنا جائز ہے، کسی بھی وقت کا قضا نماز اس میں پڑھ سکتے، لیکن یہ 2 اوقات صرف نفل کے لیے ممنوع ہے۔ تو یہ 5 اوقات ہو گئے۔ ان 5 اوقات میں 3 اوقات ایسے ہیں جو کہ ہر قسم کی نماز کے لیے ممنوع ہے، اور یہ 2 اوقات صرف نفل نماز کے لیے ممنوع ہے، قضا نماز اس میں پڑھ سکتے۔ ایک اور مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو سورج غروب ہونے کا وقت ہے اس میں ہر قسم کی نماز پڑھنا ممنوع ہے، لیکن اسی دن کا عصر کا نماز اگر کسی سے رہ گیا ہو اور سورج غروب ہونے کا پروسیس شروع ہو چکا ہو تو اسی مکروہ وقت میں عصر کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی دن کا اگر عصر کی نماز نہیں پڑھا ہو اور سورج غروب ہونے کا پروسیس شروع ہو جائے یعنی مکروہ وقت شروع ہو جائے تو قضا نہیں پڑھ سکتا، نفل نہیں پڑھ سکتا، لیکن اسی دن کا عصر کا نماز پڑھ سکتا ہے اور وہ نماز ادا ہوگا، وہ قضا نہیں ہوگا۔ لیکن روزانہ اس طرح کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ اگر اتفاقاً کسی کے ساتھ یہ ہو جائے تو عصر کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے اور وہ نماز ادا ہوگا، لیکن صبح کے وقت یہ نہیں کر سکتا کہ سورج طلوع ہونے کا پروسیس شروع ہو جائے اور فجر کی نماز میں لگ جائے کوئی تو فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی اور عصر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔